السلام علیکم دوستو، مجموعہ تعزیرات پاکستان کے پارٹ 36 میں خوش آمدید۔ دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے مجموعہ تعزیرات پاکستان کا دفعہ 303 اکراہ تام یا اکراہ ناقص کے تحت سرزد قتل یہ دفعہ تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا۔ اس دفعہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب کوئی شخص اکراہ تام یا اکراہ ناقص کے تحت قتل کرتا ہے تو اس شخص کو کس قسم کی سزا دی جائے گی، اور جب کوئی شخص اکراہ تام یا اکراہ ناقص کی وجہ بنتا ہے تو اس شخص کو کس قسم کی سزا دی جائے گی۔ یہ تفصیل کے ساتھ ہم نے اس ویڈیو میں پڑھا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مزید آگے بڑھتے ہوئے مجموعہ تعزیرات پاکستان کے دو دفعات، دفعہ 305 ولی اور دفعہ 306 قتل عمد جو مستوجب قصاص نہ ہوگا، یہ دونوں دفعات تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اور جانو یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا پہلا دفعہ مجموعہ تعزیرات پاکستان کا دفعہ 305 ولی قتل کی صورت میں ولی حسب ذیل ہوں گے۔ ضمن اے، مقتول کے قانون شخصی کے مطابق اس کے ورثاء ہوں گے، لیکن قتل عمد کے ملزم یا مجرم اس میں شامل نہیں ہوں گے اگر یہ عزت یا اس کے بہانے کیا گیا ہو۔ یعنی کہ جو کوئی شخص قتل ہوا ہے، قانونی ورثاء اس کے ولی ہوں گے، لیکن اس میں ایک شرط رکھی گئی ہے کہ جب قتل کا ارتکاب غیرت کے نام پر کیا گیا ہو تو اس میں مجرم یا ملزم جو کہ قانونی طور پر ورثاء ہیں وہ ولی میں شامل نہیں ہوں گے۔ ضمن بی، اگر کوئی وارث موجود نہ ہو تو حکومت ولی ہوگی۔ یعنی کہ کوئی شخص قتل ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی وارث نہ ہو تو ایسی صورت میں اس شخص کا ولی حکومت ہوگی۔ یعنی کہ ایسی صورت میں حکومت کے پاس وہ تمام اختیارات ہوں گے جو کہ کسی ولی کے پاس قانون کے مطابق ہونے چاہیے۔ تو دوستو، مجموعہ تعزیرات پاکستان کا دفعہ 305 یہاں پر ختم ہو گیا۔ اب ہم مزید آگے بڑھتے ہوئے مجموعہ تعزیرات پاکستان کا دفعہ 306 قتل عمد جو مستوجب قصاص نہ ہوگا، یہ دفعہ پڑھیں گے۔ درج ذیل صورتوں میں قتل عمد قابل قصاص نہیں ہوگا۔ یعنی ضمن اے، جب جرم کا مرتکب نابالغ یا فاتر العقل ہو، یعنی کہ جب کوئی نابالغ یا فاتر العقل یعنی کہ کوئی پاگل یا دیوانہ شخص قتل کرتا ہے تو ایسے اشخاص مستوجب قصاص نہیں ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ کوئی شخص جو قابل قصاص ہو ارتکاب جرم میں ایسے شخص کو ساتھ ملائے جو مستوجب قصاص نہیں، اس نیت سے کہ قصاص سے بچ جائے تو اس کو قصاص سے استثناء نہیں دیا جائے گا۔ لیکن اس میں ایک شرط رکھی گئی ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ جب کوئی شخص جو اگر قتل عمد کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کے خلاف قصاص نافذ ہو سکتا ہے، وہ کسی نابالغ یا فاتر العقل شخص کو اپنے ساتھ ملاتا ہے اور قتل عمد کا ارتکاب کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ شخص قتل عمد کے تحت قصاص سے نہیں بچ سکتا۔ ضمن بی، جو کوئی مجرم اپنے بچے یا پوتے خواہ وہ کتنا ہی نیچے ہو کے قتل کا ارتکاب کرے، یعنی کہ اس ضمن میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے بیٹے کو قتل کرتا ہے یا اپنے پوتے وغیرہ کو قتل کرتا ہے تو ایسی صورتوں میں قصاص نافذ نہیں ہوگا۔ ضمن سی، جب مقتول کا کوئی ولی براہ راست مجرم کی نسل سے ہو خواہ کتنا نیچے ہو، یعنی کہ اس ضمن میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب مقتول یعنی قتل ہونے والے شخص کا کوئی ولی یعنی وارث جو مجرم کے براہ راست نسل سے ہو، یعنی کہ ان دونوں کے آپس میں رشتہ داریاں وغیرہ ہوں، یعنی کہ نسل ایک سی ہو، تو ایسی صورت میں بھی قصاص نافذ نہیں ہوگا۔ تو دوستو، مجموعہ تعزیرات پاکستان کا دفعہ 306 بھی یہاں پر ختم ہو گیا۔ آج کی ویڈیو کی سمری کریں تو آج کی ویڈیو میں ہم نے مجموعہ تعزیرات پاکستان کے دو دفعات، دفعہ 305 ولی اور 306 قتل عمد جو مستوجب قصاص نہ ہوگا۔ دفعہ 305 میں ہم نے پڑھا کہ قتل کی صورت میں ولی کون ہو سکتا ہے، تو اس میں دو قسم کے ولی کا ذکر کیا گیا ہے، یا تو اس شخص کے قریبی رشتہ دار اور قانونی طور پر جو ورثاء ہوں گے وہ اس قتل ہونے والے شخص کے ولی ہوں گے۔ جب کوئی وارث نہ ہو تو ایسی صورت میں حکومت ولی ہوگی۔ جبکہ دفعہ 306 قتل عمد جو مستوجب قصاص نہ ہوگا، اس میں 3 شرائط بتائی گئی ہیں کہ جب قتل کا ارتکاب کسی نابالغ یا فاتر العقل شخص کی طرف سے کیا جائے تو ایسے اشخاص مستوجب قصاص نہیں ہو سکتے۔
ضمن بی میں ہمیں بتایا گیا کہ کوئی شخص اپنے بچے یا پوتے وغیرہ کو قتل کرتا ہے تو وہ شخص بھی مستوجب قصاص نہیں ہوگا، اور جب مقتول کا کوئی ولی براہ راست مجرم کی نسل سے ہو تو ایسی صورت میں قتل عمد کا مجرم مستوجب قصاص نہیں ہوگا۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔